زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، کل میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یاسین کی ان آیات اور اس سے ماقبل جو ہیں میں نے اس چیز آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان جو ہے وہ کیوں اس قسم کے مسائل میں چلا جاتا ہے. وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. تو اس میں تفصیل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن صرف اس کو ایک جملے میں اگر سمیٹا جائے اس بحث کو تو امیر المومنین کا یہ فرمان گرامی کہ اول الدین معرفتہ. اگر انسان اس دین کو سمجھنا چاہتا ہے جس دین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو سمجھنا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا اور یہ جو نظریہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس نظریے پر یقین حاصل کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو آگے جو دین کے جو دیگر تفصیلات ہیں وہ اس کو سمجھ آئیں گی. من اینا وفی اینا و الی اینا. پھر اللہ کا قائم کردہ نظام بھی اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر اسی نظریے پر یقین کی بدولت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو راستہ بتایا ہے کہ صراط مستقیم جسے کہا گیا ہے، انسان اس راستے پر عمل کر سکے گا. کیونکہ انسان اپنی ذات میں کرنا چاہے تو جب بھی راستے میں رکاوٹ ہے کہ انسان کے نفس کی خواہشات، اجتماعی زندگی کے اندر انسان چاہے کہ اس راستے کو اختیار کرے تو جب بھی رکاوٹ ہے، جتنے معاشرے کے نفس پرست حضرات ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے، وہ راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے. تو بس اس چیز کے لیے یہ چیز ہے، اس میں پرابلم کیا ہے وہ وہی ہے اللہ کا نظام. یقولون متی ھذا الوعد، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا ان کنتم صادقین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور پورا یہ ایگزسٹنگ سسٹم ڈسمنٹل کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک لمبا زمانہ اس پر گزرے گا اسی کیفیت میں، اور پھر دوبارہ سے سور اسرافیل پھونکا جائے گا. یہ جہاں ذکر کیا جا رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو وہ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. جو میں نے اس کا ایک تمثیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا. لوگ کہتے ہیں جب ہم خاک میں مل کے خاک ہو جائیں گے ہڈیاں، تو پھر اس وقت کون ہمیں زندہ کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ ہم اس طرح سے موت کو حیات میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اس کے لشکر ہیں اور کائنات کی ہر چیز اس کے امر کے تابع ہے۔ قالوا، اور اس وقت جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ تو اس وقت جب وہ یہ حیرت کریں گے اس بات پر اور سوال کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے جو پیغامبران ہیں، ہمارے منادیان جو ہیں، وہ ان کو جواب میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ اس رحمان پروردگار کا وعدہ ہے، اسی قیامت کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک روز آئے گا، سب لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے اور حساب و کتاب قائم ہوگا۔ وصدق المرسلون، اور اللہ کے پیغامبران نے بڑی سچی باتیں تمہیں بتائی تھیں، وہ صحیح بات کہتے تھے اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ جو دوسرا سورہ اسرافیل جسے کہا گیا ہے، یہ ایک آواز ہوگی، وہ صرف ایک ہولناک قسم کی ایک چیخ ہوگی، صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو پھر اولین و آخرین سب جو ہیں ایک مرتبہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے تو ان کو پھر گروہ در گروہ، سائق کہتے ہیں یعنی دھکیلنے والا جو ہے، وہ سائقین ان کو دھکیلتے ہوئے عرصہ محشر کی طرف لے کے آئیں گے، وہ اس چیز کو پسند کریں یا نہ کریں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، بس وہ ایک آواز ہوگی، چیخ ہوگی، اور پھر وہ یکدم سب کے سب اس کی کھڑے ہو جائیں گے، دوڑتے ہوئے وہ آئیں گے اور سائقین ان کو دھکیلتے ہوئے لے کر اس محضر پروردگار کی طرف جسے محشر کہا جاتا آئیں گے۔ فالیوم، وہ دن ایسا دن ہوگا، لا تظلم نفس شیئا، کسی انسان پر، کسی نفس پر بھی، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی نفس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ ولا تجزون، اور جو کچھ بھی اس دن حساب و کتاب کے نتیجے میں ان کو دیا جائے گا، وہ الا ما کنتم تعملون، وہ اور کچھ نہیں ہوگا جو انہوں نے خود اعمال انجام دیے ہوں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت میں جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا وہ اس دنیا میں وہ جو عمل انجام دیتے رہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس امتحان کے منزل میں وہ اس موت و حیات کے درمیان جو اعمال انجام دیتے رہے، اسی کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک الہی نظام ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ لوگ اس چیز کے بارے میں شکوک و شبہات میں ہیں کہ کس طرح سے دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی بنیادی طور پہ یہ اعتراض جو ہے نظام پر نہیں ہے، یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت پر ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ سے کھڑا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں شک کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے کہ میرے علم و قدرت کی نشانی یہ کائنات کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اب جب یہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے اس چیز کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ بنا سکتا ہے اس کے پاس یہ صلاحیت و امکان، ایسا علم پایا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ بنا دے۔ یہ تو اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ تو لوگ اعتراض اس چیز پہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں اس مسئلے میں کس طرح سے یہ چیز ممکن ہوگی۔ یہ اصل بنیادی طور پہ چند ایک بنیادی سوالات ہیں جس کی وجہ سے جو یعنی ایمان بالغیب کا مسئلہ جو اسی واسطے سورہ بقرہ میں جو بحث آئی ہے وہ یہی ہے۔ متقین کی بحث میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،
ایمان بالغیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اور اس کے علم و قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں اس چیز کے بارے میں۔ اور دوسری چیز جو ہے جو اس کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فالیوم، اس دن وہ ایسا دن لا تظلم نفس شیئا، کسی انسان پر بھی ذرہ برابر بھی کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کو امتحان کی منزل میں بتا دیا تھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آپ کو یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، آخرت میں جو بھی آپ انجام جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ موقع اور مہلت آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کر لیں۔ اس واسطے کہ یعنی جو چیز ہے، میں نے گزشتہ دنوں میں ایک بحث ہم نے کی تھی جس میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کے اندر جو انسان کچھ چیزیں جن پر انسان کا اور میرا آپ کا اختیار نہیں ہے، کب پیدا ہونا ہے اور کب مرنا ہے، یہ ٹائم زون، ٹائم لائن جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اس ٹائم لائن کے درمیان دو چیزیں، کتنا ڈسٹنس ٹریول کرنا ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اس یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کے درمیان، جیسے ابھی یہ اینڈ پوائنٹ ہے، ابھی ذکر کہ سجاد شاہ صاحب کی والدہ انتقال کر گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ ان کا وہ امتحان کے منزل کا جو ٹائم لائن تھی ختم ہو گئی ہے، بس موت فنا کا نام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ الہی نظام کے تحت، پروگرام کے تحت روح کو بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کی ٹائم لائن ختم ہو گئی۔ یہ مادی بدن اس مٹی سے بنا ہے، یہ دوبارہ اس میں واپس چلا جاتا ہے، اور روح جو ہے ایک عالم بالا سے آتی ہے، اس طرف واپس چلی جاتی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ تین چیزوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، ہم سے نہیں پوچھا گیا، کب مرنا ہے، ہمارے پاس ٹائم لائن کتنی ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس ٹائم زون کے اندر جو ہمیں مہلت دی گئی ہے جس وقت کی کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شاکرن اور کفورا کا جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے لیے جو ٹائم زون ہے وہ ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں، کتنے عرصے ہم نے اس کے اندر رہنا ہے۔ اس دوران دو چیزیں، کتنا فاصلہ طے کرنا ہے، جو میں نے اس مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان عام طور پہ تین طرح سے فاصلہ طے کرتا ہے۔ ابتدائی زندگی کے مرحلے میں اپنی ماں کی آغوش میں سفر کر رہا ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں پھر اپنے قدموں پہ سفر کرتا ہے، اور آخری سفر ہے لوگوں کے کاندھوں پہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کتنا فاصلہ طے کرنا ہے، یہ بھی اس دوران کتنا کھانا کھانا ہے، یہ بھی طے شدہ باتیں ہیں۔ فرمایا موت اور رزق ایک رفتار سے تمہارا پیچھا کرتے ہیں، وہ یعنی کتنی نعمتیں مجھے دی جائیں گی کھانے کے لیے، شہرت، اقتدار، یہ سب چیزیں ڈٹرمنڈ ہیں۔ ایک چیز ہمارے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے موت کا ذائقہ کون سا چکھنا ہے، وہ ہمارے پاس ہمیں اختیار دیا گیا، آپ کی مرضی، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بتا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا کہ موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے، جس قسم کے اعمال تم لے کے اپنے ساتھ جاؤ گے اسی قسم کا موت تمہیں مزہ چکھا دے گی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کے لیے کہ جب دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے تو وہاں تفصیلی حساب و کتاب ہے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ولا تجزون، اور جو بھی ان کو جزا ملے گی، سزا ملے گی یا ثواب ملے گا، جو کچھ بھی، الا ما کنتم تعملون، وہ در حقیقت ان کے جو کچھ بھی عمل تم انجام دے رہے ہو اس عمل کا نتیجہ ہے اس چیز کے لیے۔ یہ ایک فارمولہ ہے کہ جس میں کنورٹر لگے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ اس بحث میں بھی مثال دی تھی کہ جیسے انسان جو ہے اس دنیا کے اندر بھی یہ سارا سسٹم کام کر رہا ہے،
ہم ادھر توجہ نہیں دیتے۔ موٹر سائیکل کی مثال دی تھی کہ موٹر سائیکل جو ہے اس نے حرکت کرنی ہے، اور حرکت جو ہے اس کو یعنی ایک منزل تک پہنچنا مقصود ہے، تو وہ جو پیٹرول ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ بذات ہی پیٹرول مطلوب چیز نہیں ہے۔ پیٹرول کے اندر ایک پوشیدہ توانائی ہے جسے حرارت یعنی ہیٹ انرجی کہتے ہیں، حرارت کی توانائی، وہ اس کے اندر سے سسٹم لگا ہوا ہے، وہ اس میں سے ہیٹ انرجی کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، باہر نکالتا ہے۔ جب وہ ہیٹ انرجی جو ہے تو پھر اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے تو اگلا سسٹم اسے کنورٹ کرتا ہے، ہیٹ انرجی کو مکینیکل انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ہیٹ انرجی میں صلاحیت نہیں ہے بالکل بھی کہ وہ موٹر سائیکل کے ویل کو حرکت دے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہی ہیٹ جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پیٹرول اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہی پیٹرول جو ہے وہ گاڑی کو جلا دیتا ہے، اسے کنٹرول کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ توانائی جو ہے اس میں سے ہیٹ انرجی نکالی جاتی ہے، پھر ہیٹ انرجی جو ہے وہ کنورٹر لگے ہوئے ہیں اسے کنورٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کنورٹ ہو کے میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے۔ میکینیکل انرجی جو ہے وہ ویل کو حرکت دیتی ہے، پہیہ حرکت کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر پھر مزید ضرورت ہوتی ہے، اب یعنی وہ توانائی ہمارے پاس آ گئی ہے جو ہمارے ویل کو حرکت دے سکتی ہے، لیکن اب اس کے اوپر شعور کی ضرورت ہے۔ توانائی تو آ گئی، اب اس پہ شعور ہے۔ کتنی چیزیں لگائی جاتی ہیں ساجد؟ سب سے پہلی چیز بریک لگائی جاتی ہے اس کے اوپر کہ جس وقت ہم چاہیں اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کے اوپر کلچ لگایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایکسیلریٹر لگایا جاتا ہے کہ وقت ضرورت جتنی ضرورت ہے اس کو ریس دیں، پھر اس کو کنٹرول کر لیں۔ اب جب روکنے کی ضرورت پڑے، خطرہ ہو، بریک لگائیں۔ اور پھر وہ کلچ ہے جو اس کو کہ پہلے گیئر میں جانا ہے یا دوسرے گیئر میں جائیں، یعنی اس پر شعور کی یہ تین چیزیں مل کے کیا کرتی ہیں؟ شعور کی لگام اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان جو ہے اگر وہ توانائی جو ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے ایمان کی توانائی بھی انسان اگر حاصل کر لے تو اس کے اوپر بھی شعور کی لگام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو شعور کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ واجبات اور محرمات، عقل کہتی ہے کہ یہ اگر یہ کرو گے، انبیاء بتاتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ رزلٹ آئے گا، اور اگر آپ یعنی اعمال صالحہ انجام دیں گے تو یہ، جیسا کہ ان تمام اعمال کی پوری لسٹ بیان کی گئی ہے سورہ مومنون میں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے لے کے تا علی صلواتہم یحافظون تک، یہ عمل کریں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ رزلٹ آ جائے گا۔ جیسے حضرت جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر جنت میں کچھ ملائکہ جو ہیں ایک محل بنا رہے ہیں۔ فرماتے میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم جنت کے جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے جنت کے محل تعمیر کر رہے ہیں۔ فرماتے میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ان کے ساتھ کہ وہ کام کرتے ہیں، پھر کرتے کرتے رک جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسا؟ آپ رک کیوں جاتے ہیں؟ کام جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو صرف لگانے والے ہیں، میٹیریل ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جس کا محل ہے وہ پیچھے سے میٹیریل بھیجتا ہے، اعمال صالحہ کی شکل میں ہم لگا دیتے ہیں، وہ کنورٹر اسے، جیسے کہ آپ نے سورہ واقعہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو مقربان ہیں ان کے لیے کیا بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پسندیدہ جس قسم کے پھل وہ پسند کریں گے، جس قسم کا گوشت یعنی پرندوں کے گوشت وہ پسند کریں گے، اور اسی طرح سے ان کے لیے حور العین جو ہیں ان کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس دنیا ظاہری کے اندر اس امتحان کی منزل میں
یہ کنورٹرز ہیں، آپ ایک عمل انجام دیں گے وہ ادھر اس شکل میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ کنورٹرز ان کو کنورٹ کر دیں گے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے۔ کل اس پر مزید بات کریں گے کہ فَالْيَوْمَ، اس دن، وہ روز جزا و سزا کا دن ہے، اس دن تفصیلی حساب و کتاب ہوگا، اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ولا تجزون، اور نہیں ان کو جو بدلہ دیا جائے گا، جزا یا سزا، الا ما کنتم تعملون، سوائے اس کے کہ جو اعمال وہ انجام دیتے رہے اس امتحان کی منزل میں، یہاں پر اس کا وہ رد عمل ان کے اوپر آئے گا۔ یہ ڈیفرنٹ کنورٹنگ سسٹمز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس مادی کیفیات سے بھی چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔